عمران خان صاحب کو اسپتال میں ڈاکٹروں نے چیک کیا ہے، یہ جو جیل کے اندر ایریا ہے وہاں پہ ڈاکٹروں نے چیک کیا ہے۔ اب اسپتال میں تو عمران خان صاحب کو اب تک کی اطلاع کے مطابق نہیں لائے، لیکن کچھ اکاؤنٹس نے چند منٹ کے وقفے سے ایک ہی طرح کا ٹیکسٹ پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ۔ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ حکومت کے بڑے قریبی، یا آپ حکومت سمجھ لیں، آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے اکاؤنٹ سے یا ان کے قریبی جو صحافی ہیں ان کے اکاؤنٹوں سے یہ ٹویٹ ہوتے ہیں اور ایک جیسے ٹویٹ ہو جاتے ہیں، اور ٹویٹس کے اندر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی اور جناب عمران خان صاحب کے جو پارٹی ہے انہیں بھی دعوت دی گئی تھی۔ یعنی ٹویٹ کیا ہے؟ ٹویٹ یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے بہترین اسپتالوں کے بہترین ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل ٹیم پی ٹی آئی کی قیادت کی نمائندگی کے لیے جیل میں 2.5 گھنٹے سے منتظر ہے، لیکن حکومت کی دعوت اور کافی انتظار کے باوجود تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما عمران خان کے چیک اپ میں شرکت کے لیے جیل میں نہیں پہنچا۔ اگر کوئی بھی رہنما اسپتال نہیں پہنچا تو چیک اپ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ بات 2-3 الگ الگ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے اور ایک ہی جیسے جملوں میں کی گئی ہے جنہوں نے ان کو دیا۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ وہ آدھی بند ہے پارلیمنٹ لاجز میں، آدھی بند ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، باقی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ اکثر جگہوں پہ موبائل فون کے سگنل بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ جناب پی ٹی آئی ہے ٹوٹل، اور جو قیادت ہے وہ تو آپ کے سامنے کہاں پہ ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، وہ باہر تالے لگائے ہوئے انہوں نے، اندر بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایمی گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا، ادھر تحریک انصاف سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں جی رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب کی فیملی سے، وہ فیملی کہتی ہے جی ہم تو جانا چاہتے ہیں ساتھ، عمران خان صاحب کا علاج ہم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہاں جانے دیں۔ فیملی کو بھی وہاں نہیں جانے دیتے۔ پھر عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں چیک کرنے دیں، عمران خان کو پتا چلے ہوا کیا ہے، کم سے کم ان کے بلڈ ٹیسٹ تو ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں، یا ہمیں بلڈ ٹیسٹ تو آپ لینے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی نہیں جانے دینا۔ تو ایک طرف جانے بھی نہیں دے رہے، دوسری طرف یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی انہوں نے سارا کچھ کیا کیوں؟ انہوں نے عمران خان صاحب کا جیل کے اندر معائنہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی دیکھیں، میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں اور بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اب اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے ٹاؤٹس اور بہت سارے حکومتی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کیا ہو گیا اگر عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہوگی تو۔ یہ اب مریم نواز بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ بھی، اور عمران خان کی بہنیں بھی لگاتار خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے اور ان کو یہ پرابلم میں ڈال رہے ہیں۔ عمران خان ایک صحت مند انسان ہے، وہ بالکل فٹ فاٹ تھے۔ اکتوبر تک جو لوگ ان کو ملتے رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صحت کے کوئی مسائل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد اچانک سے ایسا کیا انہیں دیا گیا، اس طرح کا کیا تجربہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کے اندر بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک ٹاؤٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کی دوسری آنکھ بھی ضائع کر دیں گے۔ تو زندگی عمران خان صاحب کی خطرے میں ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا گیا احتجاج کر رہے ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پنجاب کے اندر احتجاج مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، مومنٹم بہرحال بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی آپ کو مایوس کر دوں، مومنٹم بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ احتجاج کی طرف شدت اختیار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر یعنی بند ہو گیا، مختلف ایریا سے خیبر پختونخوا پورا بند ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ کراچی میں احتجاج ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ آہستہ آہستہ احتجاج بڑھ رہا ہے، لیکن جتنا بڑا عمران خان لیڈر ہے، جتنی بڑی اس کی سپورٹ ہے، اس طریقے سے احتجاج ہو نہیں رہا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو قیادت جنہوں نے لوگوں کو نکالنا تھا وہ سارے غائب ہیں، بہت سارے غائب ہیں، بہت سارے جا کے اسلام آباد میں بند ہو گئے، اور جو اسلام آباد میں جا کے بند نہیں ہوئے، جو باقی موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ کچھ شہروں کے اندر تو بالکل احتجاج ہوا ہی نہیں، اور یہ بات عالیہ حمزہ صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ملتان میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لاہور کے بعد پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے ملتان، فیصل آباد، یہاں تو کوئی اس قسم کے احتجاج ہمیں نہ ویجولز آ رہے ہیں نہ دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے، لیکن تحریک انصاف وہاں پہ کہاں گئی؟ بہرحال عمران خان صاحب کا اب آنکھ کا معائنہ کیا ڈاکٹروں نے، جا کے جیل میں اپنی مشینیں وہ لے کر گئے تھے ایمبولینس کے اندر۔ تو ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ صرف عدالت کو بتانے کے لیے ہے اور بین الاقوامی اداروں کو بتانے کے لیے ہے۔ اب یہ عدالت کے اندر رپورٹ کیا جمع کروائیں گے؟ یہ کروائیں گے یہ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے جا کے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور آپ صبح دیکھ لیجئے گا، یہ عدالت کو کہیں گے جناب ڈاکٹرز کے پینل نے جا کے عمران خان صاحب کو چیک کیا اور ان کی آنکھ کا مکمل معائنہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پینل نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پراپر علاج کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فلاں 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 اقدامات کیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور ان کی فیملی کو رابطہ کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی تشریف نہیں لایا، یہ 2 نمبری بھی کی جائے گی۔
اچھا یہ 2 نمبری ہی کی جائے گی کیونکہ ان کو کسی نے نہیں بلایا، بقول اب تک جو مجھے معلومات پتہ چلی ہیں اس کے مطابق انہیں کسی نے نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، کئی علاقے بند ہو گئے ہیں، کشمیر کے انٹری پوائنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بھی بند ہو گئے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو جیل بنا دیا گیا، اس کے اندر ہی بند ہے۔ جتنے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ احتجاج کرنے گئے تھے انہیں روٹی بھی نہیں مل رہی کھانے کے لیے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے سے میں بھوکا ہوں، بلکہ زیادہ ہو گیا، اب تو 48 گھنٹے ہونے، انہیں صحیح کھانے کی چیزیں مل نہیں رہی۔ ان کی سب کو اس لیے بھی فکر ہے کہ وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، انہیں کھانا کھانا پڑتا ہے۔ جو محمود اچکزئی صاحب ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ لیٹے ہوئے ہیں باہر کھلے میدان کے اندر، جو ہے وہ اوپر چادر وادر لے کے وہاں سو رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کوئی چھوٹی کو بڑی وہ قربانی دے رہا ہے، لیکن حکمت عملی کی طرح اتنا بڑا کارنامہ کر دیا حکومت نے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی آنکھ ضائع کر دی، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب روز بتا رہے تھے کہ میری آنکھ مزید دھندلا گئی ہے، مجھے مزید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، اس وقت عاصم منیر صاحب کو فکر اس بات کی تھی کہ کسی طرح وہ حاصل کر لیں استثنا اور ایکسٹینشن۔ تو اپنی ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھ کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آنکھ کی اگر پرواہ کرتے تو معاملہ کھل جاتا، اور اس وقت وہ اس قسم کا کوئی معاملہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہیں تو ایکسٹینشن مل گئی، استثنا مل گیا، لیکن عمران خان صاحب کی ایک آنکھ مبینہ طور پہ ضائع ہو گئی۔ ابھی 85% کہا جاتا ہے، تو 15% ویژن تو کوئی ویژن ہوتا ہی نہیں ہے نا، کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ اب یہ رپورٹ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں جا کر کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور جو سپریم کورٹ کی حالت ہے، یعنی یحییٰ آفریدی حق مار کر آئے ہوئے ہیں ایک اور چیف جسٹس کا، جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو ایک اور استعفیٰ دے کر گئے ہیں اطہر من اللہ، ان دونوں کو بھی بڑا شوق تھا نا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سپورٹ کرنے کا، تو قاضی فائد عیسیٰ ایسا گند مار کے گیا ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے جیسی تحریک مشرف دور میں چلی تھی اس سے بڑی تحریک چلانی پڑے گی، ورنہ یہ عدلیہ اب آزاد نہیں ہوتی، اب یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ، اور یہ سارے بھگتیں گے اس قسم کی عدلیہ کو۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی انصاف دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا وہ پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دیں گے، بلکہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ بلائیں ذرا پارلیمنٹیرینز کو، ان کو ادھر لے کر آئیں، بھئی آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، جب میں نے حکم دے دیا تھا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ علاج کروانا ہے، آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کوآپریٹ کرنے کی بجائے عمران خان کی صحت کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں، جناب علی آپ کو یہ سیاست نہیں۔ اب یہ چیف جسٹس نے کارنامہ ڈالنا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو عمران خان کی صحت کے اوپر گھٹیا ترین سیاست کی ہے وہ عمران خان کے مخالفین نے کی ہے، لیکن عمران خان کی آنکھ تباہ ہونے کے اوپر بھی، آنکھ ختم ہونے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا پرامن، اسے رنگ دیا جائے گا کہ جناب یہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔